ایک آپ ایک کلپ میں فرما رہے تھے کہ جہاد جو ہے وہ امام کی موجودگی میں فرض ہوتا ہے، ہوں جی جب امام موجود ہو تو پھر وہ جہاد کا آرڈر دے سکتا ہے، یعنی حجت خدا موجود ہو تو پھر جی جی آرڈر دے سکتا ہے۔ تو اس وقت جی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا ایک جگہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ ہوں فِتْنَةٌ ہوں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اس وقت تک قتال کرو اللہ کی راہ میں یہاں تک کہ اللہ کا دین سب کا نہ ہو جائے۔ ہوں تو یہ ہر ایک تو کا پھر کام آپ نہیں ہے اس کے نا بارے کہ میں آپ ہم اور یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ ابھی جو بھی آپ تلوار اٹھا کے چلے جاؤ انڈیا کے بارڈر میں نا یہ تو اس طرح ہو تو سب مولوی چلے جائیں، سب کی جان چھوٹ جائے نا۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں مولوی چلے جائیں انڈیا کے بارڈر میں، مولوی حضرات چلے جائیں بھائی ہاں یہاں سے، بالکل انڈیا وہ آپ کو بتائیں گے نا، وہ انڈیا فوج آپ پتہ ہے ان کو آتا ہے آپ کے ساتھ کیا کرے، یا آپ چلے جائیں فلسطین، وہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ پاکستانی فوج کو چاہیے کہ بھائی ان کو راستہ دے دے کہ بھائی یہ چلے جائیں جہاد کے لیے، جو کرنا ہے یہ ٹھیک ہے نا۔ یہ پاکستان بالکل ایک اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک بنے، ایک آباد ملک بنے، تو ملائزم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ ملا دین کی بھی دشمن ہے، دنیا کی بھی دشمن ہے۔ ایسے جرثومہ ہے نا، جیسے کووڈ کا جو وائرس ہے نا، یہ کووڈ کے وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت کو بھی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاد ان کے لیے بہترین کام ہے، ان کو بھیج دیں کسی بہت ہی طاقتور دشمن کے سامنے، ٹھیک ہے نا، روس ہو یا امریکہ ہو یا اس کے سامنے ان کو بھیج دیں، آپ چلے جائیں، وہ اپنا دھوتی باندھ کے مولوی سب چلے جائیں۔ تو اس کا دیکھیں یہ اب آتے ہیں آیا کی طرح۔ آیا کا مقصد یہ نہیں ہے ہر ایک کا کام ہے کہ وہ ایسے تلوار اٹھا کے چلے جائے نا۔ یہ خطاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اب اس زمانے میں بھی ہوتا ہے نا، تو آپ اس طرح نہیں تھے کہ آپ خود اب آیا نازل ہوئی ہے، پیغمبر کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ آیا نازل ہوئی ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس طرح تو نہیں ہے کہ ہر ایک بھائی خود وہ جا کے جہاد آیا جیسے نماز پڑھو، تم جتنی مرضی نماز پڑھو، اس طرح تو نہیں ہے تم جتنی مرضی جہاد کرو، خود تلوار اٹھا کے چلے جاؤ۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ کے اندر وہ جب حکم دیں، جس طرح وہ لشکر بنائیں، جس طرح وہ ڈائریکشن دے دیں کس کے ساتھ لڑنا ہے کس کے ساتھ نہیں لڑنا، یہ تو سب ان کی لیڈرشپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیا جو ہے اس آیا کا ایک لیڈر ہے، اس آیا کا ایک جس کے کمانڈ کے اندر، جس کی لیڈرشپ قیادت کے اندر جہاد ہوگی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی خلیفہ اس کی قیادت میں۔ تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے انہی آیات کے ذیل میں جہاد کے ابواب میں بہت ہی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جہاد کچھ بھی نہیں ہے سوائے امام معصوم کے کمانڈ کے اندر۔ لیکن سب فتنہ جہاد سے ہے۔ یہی آپ پاکستان کیوں تباہ ہو رہا ہے نا، وہی جہادزم کی وجہ سے کہ ہر ایک لگا ہوا کہ ہم جہاد کریں گے، دنیا میں جی اسلام کو پھیلائیں گے جہاد کے ذریعے۔ اور انہوں نے ایک ملک کو کیا کیا، آپ دیکھیں پاکستان 40 سال پہلے 50 سال پہلے، پاکستان اور انڈونیشیا کا اگر مقایسہ کریں آپ، پاکستان یا ساؤتھ کوریا کا، پاکستان ان سے کم نہیں تھا ساؤتھ کوریا سے، ترقی میں، تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں۔ اب جو ہے ساؤتھ کوریا کہاں پہنچ گیا، پاکستان کہاں پہنچ گیا، پاکستان بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب جہادزم کی وجہ، مولویزم کی وجہ سے۔ تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں، ان کے فرمانے میں جہاد جو ہے صرف جہاد کا کمانڈر ہونا چاہیے، وہ جو اللہ نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے، وہ امام معصوم علیہ السلام ہے۔ البتہ ایک جہاد ہے جس میں امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو اجازت ہے، وہ ہے دفاع کرنے کا جہاد، ٹھیک ہے نا۔ کہ اگر ایک دشمن آ جاتا ہے، وہ آپ کا کہتا ہے میں یہاں پہ اس گاؤں میں سب مسلمانوں کو قتل کروں گا، یا اس شہر میں سب مسلمان جو، یا آپ عیسائی بن جائیں میں آپ کو قتل کروں گا۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا، وہ بارڈر میں لوگ رہتے تھے، کفار کے بارڈر میں، تو کبھی کبھار وہاں سے لشکر آتے تھے کفار کے، مسلمانوں کو لوٹ لو بھائی، ان کے بیوں کو اٹھا لو یا ان کے مال کو اٹھاؤ، تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو وہاں ایسے مقامات پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں کسی بھی کے ساتھ مل کر، آپ کے ساتھ جو بھی ایک کافر بھی اگر آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، اگر کوئی کافر وہاں پر بھی ہے، مثلا آپ کا رشتہ دار ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہم یہاں پہ ہمارے رشتہ دار کو یہ کیوں ہے، یہ دوسرے کافر آ کے قتل کرتے ہیں، اس کافر کے ساتھ مل کر اس کو آپ اپنا کمانڈر بھی بنا سکتے، کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف اس کو دفع کرنے کے لیے، یا کوئی مثلا بنی امیہ کا آدمی ہو، بنی عباس کا آدمی ہو، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، کیونکہ ہدف وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جہاد کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے جا رہے ہیں۔ ہدف یہ ہے کہ بھئی ہماری جان و مال کو خطرہ ہے، یہاں پہ ہمارا مسجد جو ہے اس کو گرجاگر بنا دیں گے، یا اس کو بتخانہ بنائیں گے، یا اور آ کے ہمارے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے، تو وہاں پہ ان کو واپس دھکیلنے کے لیے صرف ان کو واپس، تاکہ وہ مایوس ہو جائیں کہ ہم مسلمانوں کو پہ، یعنی کہ شہر پہ وہ جو ہے ہمارا کچھ چل نہیں سکتا، اس حد تک جائز ہے
اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں ہے. اوکے میرے بھائی.